پیارے بھائی، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کی. سورہ عصر، پیارے بھائی، اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. یا زمانے کی قسم کھائی ہے کہ زمانہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. زمانے میں تغیر و تبدل ہے. زمانے کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو خالق کا زمانہ دلیل ہے. زمانہ خالق کی، پیارے بھائی، شان بیان کرتے ہیں. زمانہ بتاتا ہے دیکھ لو کیسے عروج والی قومیں ہوئی اور کیسے کیسے زوال ملے. زمانہ بتاتا ہے کھنڈرات ان محلات کے جہاں پہ کبھی لوگ آباد ہوا کرتے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. پیارے بھائیوں، بعض مفسرین نے اس کی تشریح کی، جیسے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہ تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ جو ہے اگر کوئی ہے تو محبوب علیہ السلام کا زمانہ. تو یہاں پہ اللہ نے اس سے مراد یہ ہے رب العالمین کی والعصر محبوب آپ کے خوبصورت زمانے کی قسم. تمام زمانوں میں سے سب سے حسین زمانہ اے محبوب آپ کا زمانہ. تمام اوقات میں سے سب سے اچھا وقت وہی ہے جب آپ جلوہ فرما ہیں. تو محبوب آپ دور کی قسم. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ محبوب کے شہر، جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کی قسم کھاتا. تو لہٰذا والعصر زمانہ ہی محبوب کی قسم. پیارے بھائیوں، زمانہ محیط ہے. زمانہ محیط ہے لیکن ایسا ہے کہ ہماری پکڑ میں نہیں آتا ہے. آپ یہ سمجھو آسمان محیط ہے لیکن ہمارے لیے لامحدود ہے. سمندر محیط ہے، آدھا ہوا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے ہمارے لیے لامحدود ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ حدود کو متعین کرتی ہے. لیکن آسمانوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہ بھی عاجز آ جاتی ہے اس کی حد تک جانے سے. اسی طرح سمندر کی حد تک نہیں جا پاتی. تو لہٰذا تخلیقات میں سے کچھ مخلوق ایسی ہیں جو رب کی خاص نشانی ہے کہ یہ مخلوق ہو کر ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. خالق کی جلووں کا کیا احاطہ کر سکو؟ خالق کی شان کا کیا احاطہ کر سکو؟ لا تدریک الابصار، ابصار، بصارت اس کا ادراک نہیں کر سکتی. بصارت ادراک نہیں کر سکتی، عاجز ہے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس نے کیا کیا؟ اس نے تو بصارتوں کا ادراک کر لیا، یعنی کہ بصارتوں کا احاطہ کر لیا. بصارتوں کی یہ مجال نہیں کہ اس کا احاطہ کر سکے، اور اس نے تو تمہاری بصارتوں کا احاطہ کر لیا. تو وہ تو ایسا محیط. والعصر، زمانے کی قسم. زمانہ پیارے بھائیوں کب شروع ہوا، یہ کب تک رہے گا؟ اگر ہم اس میں ٹائم دورانیہ کرنا، ٹائم میں نے اس سے اسپیس، یعنی کہ ٹائم جب سے آغاز ہوا، ٹائم کے جب سے وجود ہوا تو کب تک یہ وجود رہے گا، یہ تو رب العالمین جانتا کہ اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے. لیکن اگر زمانے میں محبوب کو دیکھیں تو حضرت جابر کی حدیث کہ حضرت جابر نے پوچھا رسول اللہ آپ کو سب سے پہلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات میں کس کو تخلیق کیا؟ اس نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، ابتدائی تخلیق کائنات میں جو ہوئی وہ نور مصطفیٰ. پیار میں اس کی ساری کائنات کا وجود ہے. اور پھر کائنات کی ہر شے، ایک اصول ہے نا، ہر شے اپنے اصلیت کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف راجع ہے. تو جو کائنات کی اصل کیا ہے؟ وہی نور.
تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کائنات کو لوٹنا آخر ادھر ہی ہے نا. تو ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی. اسی لیے وہ اول ہے مخلوق میں، آخر ہے مخلوق میں. وہی اول مخلوق میں، وہی آخر مخلوق کے اندر ہے. تو لہٰذا محبوب تیرے زمانے کی قسم کہ تیرا زمانہ وہاں سے لے کے یہاں تک ہے. آپ کوئی احاطہ کر سکتے تو کر لیں. لوگ تیرے زمانے کا احاطہ نہیں کر سکتے محبوب، تو تیرے رب کے جلووں کو کیا احاطہ کریں. تو بڑا سر آپ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم آدم سے لے کے آج تک ماضی کے اندر جھانکو اور غور و فکر کرو. اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں سمجھو، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے. بے شک انسان جو ہے نقصان میں شدید، نقصان شدید نقصان میں. ہاں انسان کے اندر آپ دیکھیں نا، پیدائش سے جستجو ہے، بڑھنے کی جستجو، آگے بڑھنے کی جستجو، کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو. انسان جستجو میں لگا رہتا ہے. اب جستجو کس چیز کی ہے؟ جستجو لا حاصل کو حاصل کرنے کی ہے نا، جو موجود نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی، سکون حاصل کرنے کی، چاہت حاصل کرنے کی، جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی. انسان سکون کی تلاش میں ہے. ہر انسان بیسکلی سکون کی تلاش میں ہے. اللہ فرمائے ان الانسان لفی خسر، انسان بالکل خسارہ، نقصان میں. ہاں شدید قسم کے. کیوں؟ کیونکہ اپنے سکون کو یہ حب دنیا میں تلاش کرتا ہے، اپنے سکون کو یہ دیگر جگہوں پہ تلاش کرتا ہے، یہ عیش و عشرت میں تلاش کرتا ہے. اپنے سکون کو یہ دنیا کی نعمتوں میں تلاش کرتا ہے، دنیا کی چیزوں میں تلاش کرتا ہے. یہ بھول گیا کس چیز کو؟ اپنے اس مقصد کو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ اپنے اس مقصد کو بھول گیا کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، لہٰذا اس لیے ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے میں. تمام انسان خسارے میں. ہاں انسان کی اکثریت خسارے میں. لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. ان میں اکثر ایسے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں. جو ایمان لانے والے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں انما تنذروا، اللہ فرماتے ام لم تنذر لا یؤمنون. اے محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں؟ یہ ایمان لانے والے نہیں. وجہ کیا ہے؟ حب دنیا جب شدت اختیار کر جائے پیارے بھائیوں، تو پھر دل اتنے کثیف ہو جاتے ہیں کہ بندہ خواہشات کو خدا بنا چکا. جب خواہشات کو اپنے نفس کو خدا بنا لے تو پھر اس کا رجوع کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے دیکھنے کے بعد وہ اب ہنستے ہیں، سننے کے بعد بھی وہ بہرے ہیں، زندہ ہونے کے بعد بھی وہ مردہ ہیں. کیا وجہ ہوئی؟ کہ جب انہوں نے شدت اختیار کر لی، ضد کر لی خواہشات کی پیروی پہ، اور شدت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو اپنا لیا، ہزارہ سمجھانے کے باوجود بھی سمجھنے کی طرف نہیں آئے، تو اللہ فرمانے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے مہر لگا دی وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پہ، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کے لیے پڑتا ہے کوئی عذاب عظیم میں ان کے لیے پڑتا پڑ گیا. کیوں پڑتا پڑ گیا؟ کہ دراصل خواہشات سب سے بڑا پڑتا ہے. یہ حب دنیا یہ سب سے بڑا پڑتا ہے. جب تو دیکھیں آگے کیا کہا، الا الذین آمنوا. سارے انسان خسارے میں نہیں ہے. ان میں سے کون لوگ نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لیا. ایمان لانا کافی ہے نہیں، وہ عامل الصالحات، اور اس کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے. نیک اعمال کرنا کافی ہے نہیں، اب بھی نقصان سے نہیں بچو گے. وہ کام کر کے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے کے بعد بھی نقصان ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے. کرنا کیا ہے یار؟ وتواصوا بالحق، حق بات کی تاکید کرنی ہے، امر بالمعروف کرنا ہے،
نیکی کا آپس میں ایک دوسرے کو حکم دینا ہے. طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنا ہے ورنہ زبان سے روکنا ہے. اگر بہت ہی کمزوری پہ ہو تو دل میں برا جاننا ہے. امر بالمعروف کی تلوار لے لینی ہے ہاتھ میں، اور جب تم یہ تلوار لے کے نکلو گے تو کیا ہوگا؟ آزمائشیں آئیں گی. حق بات کہنے والوں کو تکلیف سہنا پڑے گی نا، حق کا ساتھ دینے والے کے اوپر تو مصائب آئیں گے نا. تو وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، صبر کی تلقین کرنا. پیارے بھائیوں آپ دیکھیے یہ صورت اتنی جامع ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کسی کو قرآن کا خلاصہ دیکھنا ہے نا سورہ عصر کو دیکھ لے. سورہ عصر پورے قرآن کا 6666 آیتوں کا خلاصہ ہے. یہ 3 آیات پیارے بھائی، یہ 3 آیات 14 کلمات، یہ 68 حروف. پیارے بھائی قرآن پاک کی 6666 آیتیں اور 114 سورتوں کی پیارے بھائی خلاصہ ہے سورہ عصر.